نہ کسی ایئر فون کی ضرورت، بغیر کسی واسطے کہ تمہاری آواز مدینے تک جاتی ہے اور وہ نبی سماعت فرما لیتے ہیں۔ اب بتاؤ تمہاری آواز میں کتنی طاقت ہے، تمہاری آواز میں کتنی قوت ہے، تمہاری آواز میں کتنا دم ہے کہ یہ آواز یہاں سے چلی ساحل پار سے اور ساحل کے اس پار عرب کی وادی میں مصطفیٰ پیارے سرکار کے دربار کریم میں پہنچ گئی۔ بے شک سبحان اللہ، معمولی آواز نہیں ہے۔ اسلام کی آواز تو وہ ہے جس نے چار داغ عالم میں اپنی عظمت کا پرچم لہرایا، جس نے چار داغ عالم میں اپنی شہرت کا ڈنکا بجایا، جس نے چار داغ عالم میں اپنی عظمت کی جھنڈے لہرائے اور پوری دنیا کے گوشے گوشے میں، پوری دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی اسلام اور اسلام کے ماننے والے مومن ہیں اور ایمان والے ہیں، اپنے کلمے کی آواز اپنی آبادی سے پیش کرتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں تمہاری آواز کو سن رہے ہیں۔ بے شک اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے نعت پاک کے چند اشعار میں نے ابھی سماعت کیے۔ ہم سے پیشرو نعت خوان رسول عزیزم حافظ کوثر علی صاحب جی جی ہے نا؟ جی جی کوثر علی صاحب، کوثر علی صاحب نے نعت پاک شریف کے اشعار پیش کیے، تو میں چاہتا ہوں کہ نیا موضوع کیا بناؤں۔ وہ اشعار پیش کیے ہیں اور اشعار کو ڈائریکٹ آپ نہیں سمجھ پائے ہوں گے تو دو تین اشعار سن لیجئے ہم سے جی جی بے اور شک، سمجھ لیجئے اس کو۔ جی جی اعلیٰ حضرت سرکار فرمائے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اردو زبان و ادب میں کلمہ واہ تعجب کے لیے ہے، داد و تحسین کے لیے ہے۔ کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو کہتے ہیں واہ، بولتے ہیں نا۔ کوئی طالب علم، کوئی بچہ آپ کے گھر کا نکلا، کرتا پاجامہ صافہ پہن کے نکلا، آپ نے کہا واہ آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں آج۔ واہ اچھی چیز کو دیکھ کر کے تعجب کے مقام پر کلمہ واہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے۔ آقا علیہ السلام کی سخاوت، جود مانے سخاوت، کرم مانے بخشش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش، آپ کی سخاوت کا کیا پوچھنا، ارے واہ کیا پوچھنا، واہ کیا جود و کرم ہے۔ شہ بتہا، اے عربی چاند، اے مکی سرکار، اے مدنی مختار، تیری سخاوت کے قربان جاؤں، تیری بخشش کے قربان جاؤں، تیرے فضل و برتری پہ قربان جاؤں، اے میرے آقا آپ کی عطاؤں پہ قربان جاؤں۔ آپ کا حال تو یہ ہے نہیں سنتا ہی نہیں بے شک، مانگنے والا تیرا۔ دوسرا مصرع یہ تھا جی نہیں سنتا ہی، ناواراسی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی مانگنے والا جائے تو نبی یہ نہیں فرماتے کہ آج نہیں کل دوں گا، ابھی نہیں تبھی دوں گا، صبح نہیں شام کو آؤ تب دوں گا، یا دوں گا ہی نہیں۔ نا کا حرف پیغمبر کی زبان پہ آتا ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جو جائے، اپنا ہو بیگانہ ہو، دوست ہو دشمن ہو، علاقے کا ہو یا غیر علاقے کا ہو، آبادی کا ہو یا غیر آبادی کا ہو، شہر کا ہو یا دیہات کا ہو، عرب کا ہو یا عجم کا ہو، ہند کا ہو یا چین کا ہو، کہیں کا ہو، پوری دنیا سے کوئی جائے نبی کی بارگاہ میں لینے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے، اس لیے کہ سخی کا دربار تو وہی ایک ہے جس سے ساری کائنات کو ملا کرتی ہے، ساری کائنات کو دولتیں وہیں سے ملی ہے، ساری کائنات کو رحمتیں وہیں سے ملی ہیں، ساری کائنات کو برکتیں وہیں سے ملی ہیں، ساری کائنات کو بلندیاں وہیں سے ملتی ہیں، ساری کائنات کو ترقیاں وہیں سے ملتی ہیں۔ رب عز و جل اپنی نعمتیں پیدا فرمائی اور ان نعمتوں کی ملکیت رسول اللہ کو عطا فرمائی۔ اے میرے نبی میں پیدا کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، تم بانٹنے والے ہو، ملک میری ہے لیکن قبضہ تیرا ہے، حکومت میری ہے، سطوت تیری ہے،
مخلوق میری ہے، حکومت تیری ہے، شان تیری ہے، جلوہ گری تیری ہے، اس لیے کہ تو نہ ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا۔ بے شک بے یہ شک سب تیرے قبضہ و اختیار میں ہے۔ مالک کل نے آپ کو، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا کا سوال ہی نہیں۔ بے شک حق ہے۔ ایک دیہاتی آدمی، سن لیجیے جلدی سے، جی۔ ایک دیہاتی آدمی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حاضر آیا اور حضور کے دوش نبوت پر یعنی کندھے پر، جی دوش نہ سمجھو تو کندھا سمجھو، جیسے میں رومال رکھا ہوں 2 پیسے کا، لیکن عالم کے دوش پہ ہے، سبحان اللہ، اس کی تو عظمت کیا۔ سبحان اللہ سبحان بے شک۔ آقائے کریم کے دوش نبوت پر ایک چادر شریف تھی، جی ایک چادر تھی، وہ بھی سرخ رنگ کی یمنی چادر تھی۔ ایک اہل محبت نے، ایک عاشق دلگیر نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ میری طرف سے یہ چادر ہے، آپ قبول کر لیجیے۔ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ دیا، اور مانگا نہیں تو سرکار نے کہ لاؤ ہمیں ہدیہ دے دو، لاؤ پھیلاتا ہوں چادر دے دو۔ آقا کو خود دیا، نبی نے کہا نہیں آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ، نبی کی بارگاہ میں خود آئے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں ایک آیا دیہاتی، ہدیہ پیش ہوا، اور ہدیہ آپ کے دوش نبوت پہ تھا، کندھے پاک پہ تھا۔ ایک دیہاتی آیا اور سرکار تقسیم کر رہے تھے، لوگوں کو کچھ بانٹ رہے تھے، وہ آیا تو اسے سرکار کی چادر پسند آ گئی۔ اس نے کہا تو پھر کیا ضرورت ہے اور چیز لینے کی، یہ تو بڑا قیمتی ہے، یمنی چادر ہے، لاؤ اسی کو لے لیں ہم۔ بس یوں پکڑا اور کھینچ لیا۔ ذرا ادھر توجہ فرمائیں، یوں پکڑا اور کھینچ لیا دیہاتی نے۔ جیسے کھینچا تو سرکار کے دوش نبوت پہ سرخ نشان بن گیا، رگڑ سے نشان بن گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، میان سے تلوار نکالی، یا رسول اللہ قلم کر دوں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا چھوڑ۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس نے گستاخی کی بارگاہ کی، آپ کی شان میں توہین کی، یہ دیہاتی ادب سے ناشنا ہے، یہ بدوی ہے، جانتا نہیں ہے، اکھڑ جنگلی ہے، اسے کیا پتا کہ سرکار کی بارگاہ میں کیسا مانگا جاتا ہے، اور آپ ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، یہ بھی مانگتا تو آپ دے دیتے، لیکن اس نے کھینچا کیوں؟ آپ کو تکلیف ہو گئی، آپ کے گردن میں نشان پڑ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیہاتی ہے اس کا خیال رکھو، دیہاتی ہے اس کا خیال رکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا ہی فرما دیا، کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ مصطفیٰ پیارے سرکار نے خود تکلیف جھیلی، لیکن ایک دیہاتی کی ادا کو سرکار نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ عمر فرماتے ہیں وہ قابل سرزنش ہے، اسے قتل کرنی چاہیے، سزا دینی چاہیے، درہ لگانی چاہیے، تلوار اٹھنی چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں نہیں، دیہاتی ہے، اسے معاف کر دو، لینے آیا ہے میری بارگاہ سے، اگر وہ اپنی دیہاتی انداز میں ہی لے لیا تو مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لینے آیا ہے، اگر زک پہنچی ہے تو مجھے پہنچی ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا تبارک و تعالی کی بارگاہ کرم سے لینے آیا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے، اسی دربار سے لے گا، اور کون دربار ہے جہاں یہ ملے گا؟ آقا کریم نے اسے عطا فرمایا، اور آپ کے دوش نبوت پہ نشان پڑ گئے۔ مصطفیٰ پیارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عطا کا یہ حال ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور علامہ حسن بریلوی آپ کے برادر گرامی وہ فرماتے ہیں کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، کیوں اپنی گلی میں روادار صدا ہو جو خود بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، خود بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی صدا لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہاں تو بے مانگے دے دیا جاتا ہے، بے مانگے دیا جاتا ہے۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، مقدس صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جن 70 اصحاب
کا خیمہ صفہ کی دسترخوان صفہ کے مقام پر چبوترے پہ رہا کرتے تھے. عموماً 70 صحابہ رہا کرتے تھے، کبھی کم کبھی زیادہ، عموماً 70 رہا کرتے تھے، جن کی ضرورتیں پوری ہو جاتی، جس کو سرکار شادی بیاہ کر دیتے، جن کے لیے مکان کا انتظام کر دیتے، گھر بار کا انتظام کر دیتے. صفہ سے وہ ہٹ جاتے، اپنے گھر چلے جاتے، پھر دوسرا آ جاتا، اور 70 صحابہ عموماً ہوا کرتے تھے. ایک بار سرکار حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 3 دن کا بھوکا تھا. کئے دن کا؟ 3 دن کا. بولا کرو ورنہ شاعر لو جیسے زور زور سے بلواتے ہیں، بولو بولو، نہ بولو تو دھکا لگا کے بلوائیں گے. ہم تو دھکا لگائیں گے نہیں، مکہ لگائیں گے تم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں 3 دن کا بھوکا تھا. راستے میں مسجد نبوی کے راستے میں جا کے میں بیٹھ گیا. ارادہ یہ تھا کہ ابھی اصحاب نبی آئیں گے، رسول اللہ کے صحابہ آئیں گے، اور ان سے میں کوئی مسئلہ مسائل دریافت کروں گا، کسی قرآن کی آیت کی تفسیر پوچھوں گا. میری حالت کو دیکھ کر کے، میرے چہرے کو دیکھ کر کے، جسم کو دیکھ کے وہ جان جائیں گے کہ ابو ہریرہ تو بہت بھوکا لگ رہا ہے، وہ کھانا کا انتظام ہو جائے گا، بے مانگے ہو جائے گا. کیوں اپنی گلی میں وہ روانہ صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معزز صحابی حضرت ابو ہریرہ راستے میں بیٹھے ہیں، دروازے مسجد کے قریب. حضرت عمر آئے، حضرت ابو ہریرہ نے سلام کیا. عمر نے جواب دیا. آپ نے ایک مطلب پوچھا، قرآن پاک کی آیت کی تفسیر پوچھی. حضرت عمر نے جلدی جلدی آیت کی تفسیر اور اس کا مفہوم ابو ہریرہ کو بتایا اور آگے بڑھ گئے. حضرت ابو بکر صدیق تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی آ گئے، لمحوں میں وہ گئے، یہ آئے. حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ تشریف رکھے ہوئے تھے، ان سے بھی سلام و دعا ہوا اور ایک مسئلہ پوچھ لیا، آیت کی تفسیر پوچھ لی. سرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کی تفصیل، تشریح، توضیح خوب اچھی طرح فرمائی اور چل دیے. اب تو یہ پریشان کہ اب تو مطلب ہی حل نہیں ہوا. اتنے معزز صحابہ سے میں نے مسئلہ پوچھا، اور جس مسئلے کے لیے پوچھا اصل مسئلہ تو حل ہی نہیں ہوا. اب بولو کیا کریں. اتنی دیر میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمول کے مطابق آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ ادھر آؤ. سرکار ابو ہریرہ مصطفیٰ پیارے سرکار کے ساتھ بولیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت تک لے گئے. ابو ہریرہ کو لے گئے. ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ تم بھوکے لگ رہے ہو. کہاں یا رسول اللہ، 3 دن کے فاقے سے تھا. میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عرض کر دیتا ہوں، ورنہ دنیا میں کون ہے جس سے میں کہتا اے میرے آقا میں نے عمر سے کہا، مسئلہ پوچھا، لیکن عمر تو جواب دے کے چلے گئے. ابو بکر صدیق سے بھی کہا، مسئلہ پوچھا، وہ جواب دے کے چلے گئے. یہ خبر لیا ہی نہیں کہ میں بھوکا ہوں کہ آسودہ ہوں. اے میرے آقا آپ نے ہی پوچھا ہے کہ ابو ہریرہ تم بھوکے لگ رہے ہو. میرے آقا 3 روز شبانہ روز بھوکا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ بیٹھو بیٹھو ابو ہریرہ. سرکار ابو ہریرہ بیٹھ گئے. آپ نے اندر خانہ عائشہ میں آواز دیا. ارشاد فرمایا، عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. ایک پیالہ دودھ ہے جو کسی صحابی کے یہاں سے مدینے میں کسی صاحب کے یہاں سے ایک پیالہ دودھ آپ کو ہدیہ آیا ہے یا رسول اللہ، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے. میرا آقا ارشاد فرمایا، لے آؤ دودھ.
ایک پیالہ دودھ حضرت عائشہ صدیقہ نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ایسا ہے چلے جاؤ صفہ کے تمام صحابہ کو بلا لاؤ، صفہ کے تمام صحابہ کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ اٹھے، قدم میں لغزش تھی، سوچا کہ میرا ہی معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، اور نبی فرماتے ہیں کہ سب کو بلا لاؤ۔ خیر صحابی تھے، آج کا وہابی ہوتا تو کہہ دیتا جی رفیق العلماء، اگر آج کا وہابی ہوتا تو کہہ دیتا ہے ایک کٹورا دودھ ہے 72 آدمی کی دعوت لے رہے ہو۔ یہ تو کہتا ہے کہ نبی مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بخشوا سکتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، اتنا گھناؤنا بدبودار عقیدہ ہے جس کو کوئی جہنمی بھی سونگنے کے قریب نہ جائے۔ بتائیے اتنا گھناؤنا عقیدہ ہے، قیامت میں جہنمی بھی آپ کی عظمت کی گواہی دیں گے۔ سرکار حضرت ابو ہریرہ دوڑے دوڑے گئے، اصحاب صفہ کے تمام صحابہ کو بلا لائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ کٹورا لو، یہ پیالی لو، لکڑی کی پیالی تھی، فرمایا یہ پیالی لو اور ایک ایک کر کے پلاتے چلے آؤ، سب کو دے دو پی لیں۔ اب تو اور پریشانی بڑھی ابو ہریرہ، سرکار ابو ہریرہ کچھ پریشان ہو رہے تھے، لیکن عقیدہ تھا کہ نبی فرماتے ہیں پلاؤ تو پھر پریشانی کیا، پلاتا ہوں۔ چلے گئے لے کر کے، ایک کو پلایا آسودہ ہو گئے، دوسرے کو پلایا یوں ہی 69 کو پلا دیا، 69 صحابہ آسودہ ہو گئے۔ اب آخر میں باری حضرت ابو ہریرہ کی تھی۔ سرکار ابو ہریرہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں کٹورا لیے۔ سرکار نے اپنے دست نبوت میں کٹورا لیا، پیالی لی، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اب تم پی لو، یہ تو سب لوگ پی لیے، اب تم پی لو، تم بھوکے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیالی لیا اور پینا شروع کیا، پھر نیچے باہر کیے، منہ سے باہر کیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار نے فرمایا تو میں اور پینا شروع کر دیا، اور جم کے پیا، پھر پیا، پھر میں نے سرکار کو دیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، 3 دن کے بھوکے ہو نا، اور پیو، یہ تیسری باری ہے تمہاری، اور پیو۔ سرکار ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کٹورا اٹھایا، پینا شروع کیا اور پیا۔ آقا آپ کے جود و نواز پہ قربان جاؤں، آپ کی عطا پہ قربان جاؤں، آپ کی نوازش پہ قربان جاؤں، میرے آقا اب ضرورت ہی نہیں رہ گئی، اب تو آسودہ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے وہ پیالی اٹھائی اور خود نوشے جاں فرمایا اور پیالی کا دودھ ختم۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعجاز تھا، معجزہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک پیالی میں 70 صحابہ کو آسودہ فرما دیا، 70 صحابہ کو آسودہ فرمایا۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا اعجاز ہے کہ ایک پیالے دودھ میں 70 جانثار صحابہ کو آپ نے آسودہ فرمایا، اور خود پیغمبر اسلام بھی اپنے آپ کو نوش جاں فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس پیالے کے دودھ پی کر کے پیالے کو ختم کر دیا، اور آسودگی عطا فرمائی، دینے والے پہ کرم فرمایا، نوازش فرمائی کہ ایک پیالے میں 70 اصحاب کو آسودہ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پہ اس تعلق تو فرمایا نا، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں جناب ابو ہریرہ،
कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से सुभान अल्लाह अलैहिस्सलाम का एजाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की नवाजिश कि आप भूखे सहाबी का ख्याल फरमाते हैं, ऐसा कि जिसको कोई ना जान पाए उसको नबी जानते हैं। अबू बकर ना जान पाए, उमर ना जान पाए, उमर ख्याल ना कर सके, अबू बकर ख्याल ना कर सके, आका अलैहिस्सलाम ने उसका ख्याल फरमाया और फरमाया अबू हुरैरा चलो मेरे साथ। आला फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। बस दूसरी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व अब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की अच्छी अकीदत बना के रखो। नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह और उनके महबूबों के बारगाह के बाअदब बन के रहो। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जी अदब वाले ही अजमतों को छूते हैं, अदब वाले ही मंजिलों को पाते हैं, अदब वाले ही बुलंदियों पर पहुँचते हैं। जो बेअदब होते हैं वो दर्जगाह के फैज़ान से हमेशा महरूम रहते हैं। बेशक दर्जगाहें हैं, खानकाहें हैं, इबादतगाहें हैं, वहाँ अदब वालों की ज़रूरत है। मदरसे हैं, दारुल उलूम है, वहाँ तलबा पढ़ने जाते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं। अगर उस्ताद की बारगाह का बेअदब और गुस्ताख है, किताब पढ़ लेगा, इल्म होगा, लेकिन इल्म का नूर हासिल नहीं होगा। इल्म का नूर अगर हासिल होगा तो उस्ताद के अदब से, उस्ताद की खिदमत से, उस्ताद की कफश बर्दारी से, उस्ताद की बारगाह की अदबगाही से, उस्ताद की बारगाह का जो अदब करेगा वही इल्म का नूर पाएगा। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम से वही फैज़ पाएगा जो बाअदब उम्मती होगा। बेशक इन बेअदबों को क्या मिलने का, न मिला है न मिलेगा। ये बेअदब ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं, खाली हाथ हैं, खाली हाथ ही चले जाएंगे और क़यामत में कहेंगे हा ला अदरी, मैं तो कुछ नहीं जान पाया, मैं तो कुछ नहीं जान पाया। फरिश्ते कहेंगे कि पैगंबर तुम्हारे दरमियान तशरीफ़ ले गए, कुरान तुम्हारे दरमियान उतरा, कुरान तुम्हारे लिए नुस्ख़ा कीमिया रहा, मुस्तफ़ा प्यारे सरकार की ज़िंदगी तेरे लिए नमूने अमल रही, अहादीस नबविया तेरे लिए रोशनी का काम किया, पर जाना क्यों नहीं? जाना तुमने लेकिन नापाक तुमने माना नहीं। बेअदब हो, बारगाह के गुस्ताख हो। ए फरिश्ते, रब का हुक्म आ गए, फरिश्ते इसे इसके थुथनियों के बल, इनकी थुथनियों के बल घिसेट के नहीं, ये ले आओ लौबान यहाँ से, ले आता है आस्थाने पे लौबान जलाने के लिए। रब अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाएगा इन्हें थुथनियों का बल घिसेटते हुए जहन्नम में दाखिल कर दो। ये मैं नहीं कहता, कुरान इरशाद फरमाता है। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है सनमसिमुहु अलल खुर्तूम, हम उन्हें क़यामत के दिन उनके थुथनियों के बल घिसेटेंगे। ये वो बातिल फ़िरक़ा है, ये वो गुमराह फ़िरक़ा है, ये वो बाल फ़िरक़ा है, वो गुमराह गर है। ऐसे लोगों को क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि उन्हें फरिश्तों को हुक्म होगा कि थुथनियों के बल घिसेट के जहन्नम में दाखिल कर दें। हम अदब वाले हैं, अदब वाले हैं। नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की भी बारगाह के बादब हैं, उनके सहाबा की बारगाह के बादब हैं, ताबईन के बारगाह के बादब हैं, तबे ताबीन की बारगाहों का भी एहतराम जानते हैं, मशाइख का भी एहतराम जानते हैं, उलमा का भी एहतराम जानते हैं, हुफ़ाज़ का भी एहतराम जानते हैं, बड़ों का भी एहतराम जानते हैं, बच्चों का एहतराम भी जानते हैं, जवानों का एहतराम भी जानते हैं। नबी ने इरशाद फरमाया ए लोगों, तुम अपने बच्चों पे शफ़क़त करो, अपने बच्चों पे शफ़क़त करो, मेहरबानियाँ करो, बात बात पे उन्हें तमाचे न लगाओ, बात बात पे जूते न उठाओ, बात बात पे डंडे न उठाओ, उन पर रहम करो। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। नबी फरमाते हैं जो अपने छोटों पे शफ़क़त न करे,
اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، یعنی میرے طریقے پہ چلنے والا نہیں، میرے آداب پہ چلنے والا نہیں، میری سنت پہ چلنے والا نہیں، وہ بارگاہ کا گستاخ ہے، وہ بے ادب ہے۔ بچوں پہ شفقت کا ہاتھ پھیریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں اور بڑوں کا احترام کریں۔ پہلے حکم آیا کہ من لم یرحم صغیرنا، صغیر کا حکم پہلے آیا۔ نبی فرماتے ہیں پہلے کہ چھوٹوں پہ شفقت کرو، اور پہلے آپ چاہو کہ نہیں ہم بڑے ہیں ہمارا سلام کرو، تم ہمارا گوڑوا چومو پہلے تب تمہیں مانب ہم، ایسا نہیں ہے۔ آپ پہلے ان پہ شفقت کا ہاتھ پھیرو، اپنے ماتحتوں پہ کرم کرو، اپنے ماتحتوں پہ مہربانی کے ساتھ پیش آؤ، تب وہ جانیں گے یہ تم مجھ سے بڑے ہیں، ان کا احترام تمہیں کرنی چاہیے۔ جب یہ میری عزت کرتے ہیں ہمیں تو بدرجہ اولیٰ میں عزت کرنی چاہیے، یہ مجھ سے سلام کرتے ہیں مجھے تو بدرجہ اولیٰ سلام کرنی چاہیے۔ اور عالم ہو گئے تو کیا مطلب جاہل کو سلام نہ کرے؟ سنی مسلمان ہیں، سلام نہ کرے، سلام کرو انہیں تاکہ انہیں سلام کا طریقہ سمجھ میں آئے، انہیں سلام پیش کرو تاکہ انہیں سلام پیش کرنے کا آداب معلوم ہو کہ اگر بڑے مجھے اس طرح سلام کرتے ہیں تو مجھے اس طرح سے اور اچھا سلام کرنی چاہیے، مجھے جو طریقہ بتایا گیا ویسا ہی سلام پیش کرنی چاہیے، ویسے ہی دعائیں دینی چاہیے۔ دیکھو یہ شریعت مصطفیٰ پیارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے مستعار ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قول، نبی علیہ السلام کے فعل، نبی علیہ السلام کے احکامات کو دین کہا جاتا ہے۔ یہی دین ہے۔ قرآن میں ہے کیا؟ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ کرم میں جبریل امین تشریف لاتے، نبی علیہ السلام نے خواہش ظاہر فرمائی، رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ نبی علیہ السلام کو کوئی مشکل گھڑی پیش آئی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ پانی نہیں ہے تیمم کی آیت نازل ہو جائے۔ یہ قرآن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو برتنے کے لیے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نازل فرمایا، اور یہ حکمت و معزت کی کتاب ہے، پند و نصیحت